السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا پیغام سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ نماز میں ہاتھ باندھنے کے قائل تو تھے، لیکن آیا وہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کے قائل تھے جیسا کہ ان کے مریدین کا عمل ہے، یا پھر وہ ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کے قائل تھے؟ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین ابھی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 22 پر ایک دیوبندی عالم کا ترجمہ بھی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا جائے گا اور ناف کے اوپر رکھا جائے گا۔ دنیا کے قادری سلسلہ سے منسوب تمام مریدین اس کتاب کو پڑھیں، ترجمہ کو پڑھیں۔ ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں تاکہ آئینہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو اور آپ کو فیصلہ کرنا آسان لگے کہ غلطی کہاں ہے، جرم کس سے ہوا ہے اور حقائق کو کس نے چھپا دیا ہے۔ یاد رکھیں، ہاتھ ناف سے اوپر ہی باندھے جائیں گے، لیکن اب اگلا سوال کہ پھر کس جگہ باندھنے چاہیے، تو اس کا جواب مسند احمد میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 22313۔ حدیث کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ بن سعید عن سفیان حدثنا سماک عن قبیصۃ بن حلب عن ابیہ۔ یہ سند میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ سند پر بھی انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث کے سند کے پہلے راوی یحییٰ بن سعید القطان ہیں۔ تقریب التہذیب ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ثقۃ متقن۔ اس کے دوسرے راوی سفیان الثوری ہیں رحمہ اللہ۔ تقریب التہذیب میں ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ثقۃ حافظ، لیکن آگے کہا کہ وکان ربما دلسا، لیکن یہاں پر حدثنی کے الفاظ تصریح سبا پر واضح دلیل موجود ہیں۔ ان سے آگے راوی ہیں سماک بن حرب ہیں۔ تقریب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ صدوق ہیں۔ ان پر ایک اعتراض ضرور موجود ہے کہ وہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، لیکن بذل المجہود میں سہارنپوری دیوبندی صاحب نے لکھا ہے کہ سفیان الثوری کی سماک سے تمام روایات اختلاط سے پہلے کی روایات ہیں۔ پھر قبیصہ ہے، قبیصہ وہ راوی ہیں جنہیں امام عجلی رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے۔ ان پر جہالت کا جو اعتراض ہے وہ بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو حدیث کے تمام روات سب کے سب ثقہ ہیں۔ آئیے پھر صحابی قبیصہ بن حلب یعنی قبیصہ کے والد حلب الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا وَرَأَيْتُهُ يَزَعُ هَذِهِ، میں نے اپنا دایاں ہاتھ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا آپ اپنا دایاں ہاتھ يَزَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے، عَلَى صَدْرِهِ، اور یہ سینے پر آ جاتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے یہی پیغام مرشد اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی پیران پیر رحمہ اللہ کا پیغام ہے۔ میری آواز جہاں تک پہنچے تمام احباب کو میں پیغام دیتا ہوں کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ آئینہ ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے، اپنی غلطی کو چھوڑنے کی بات کریں، اس عمل پر آئیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، جو پیران پیر رحمہ اللہ نے غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 22 پر ذکر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔